برکت کو لے کے آتا ہے، انسان کی عام زندگی میں برکت کو لے کے آتا ہے۔ تاریخ اسلام کے جس حصے پر اب ہم پہنچ چکے ہیں، وہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر تین چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہماری گزشتہ تقریر ان میں سے پہلے مسئلے کے لیے تھی، آج کی تقریر دوسرے مسئلے کو بیان کرے گی، اور آئندہ منگل کی تقریر تیسرے مسئلے کو۔ اور یہ تینوں مسئلے جیسا کہ میں نے بیان کر دیا کہ بہت ہی خشک قسم کے ہیں کہ اللہ کے رسول اعلان رسالت کرتے ہیں۔ اعلان رسالت ہوتے ہی پیغمبر اسلام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ کس انداز سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے مظالم ہو رہے ہیں، اس کا بیان آپ نے گزشتہ منگل کو سنا، اور پھر کس طرح سے قریش نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی۔ آج ہماری گفتگو بنیادی طور پر یہ ہوگی کہ بڑا آسان مرحلہ ہوتا قریش کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک مسلمان کے پیچھے پڑتے، براہ راست ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا گیا۔ اور پھر انشاءاللہ آئندہ یہ مسئلہ ہوگا کہ آخر قریش کی اس تمام تر مخالفت کا سبب کیا تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے قریش پیغام حق کو قبول کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی اعلان رسالت کے بعد 3 سال سے 5 سال تک کے حالات پر۔ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کو 3 سال ہو چکے ہیں، اب تیسرے، چوتھے اور 5ویں سال جو حالات بیان کیے گئے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تیسرے سال، اعلان رسالت کے تیسرے سال، پیغمبر اسلام علل اعلان مجمع عام میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور مخالفت شروع ہو گئی۔ جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر، جناب بلال حبشی، جناب خباب ابن عرد، جناب ابو فقیہہ، یہ ساری تفصیلات آ چکی، اور پھر گزشتہ منگل کو یہ بات ہوئی کہ اب تیسرا سال، چوتھا سال اور 5واں سال آ رہا، روز بروز پیغام اسلام عام ہوتا جا رہا۔ تو قریش نے سوچا کہ مظالم ایک طرف، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی کھڑی کرنا، فقط کوڑوں سے یا پتھروں سے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ قرآن کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہتھیار قرآن ہے۔ اس قرآن کے پیغام کو، قرآن کی آواز کو کسی طرح دبایا جائے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پیغمبر کو قرآن پڑھنے سے روکا جائے۔ پہلے طریقے کے تحت کہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکا جائے، تالیاں بجائی گئی، مکے میں داخل ہونے والوں کو روئی دی گئی تاکہ وہ کانوں کو بند کر لیں، اور روم اور ایران کے علاقے سے خصوصی کنیزوں اور غلاموں کو درآمد کیا گیا۔ ان کے ساتھ داستان بیان کرنے والے اور قصہ خوانی کرنے والے بھی بلائے گئے۔ وہ تفصیل آپ سن چکے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس پوری کی پوری سازش کا یا اس پورے کے پورے منصوبے کا جو سب سے اہم آدمی تھا، جس نے مال کی پیشکش کی تھی کہ جتنا پیسہ خرچ ہو مجھ سے لے جاؤ، اس نے آخر میں تنگ آ کر اتنی کنیزیں، گانا گانے والی کنیزیں منگوا لی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کے قریب ہوتا اس کے سپرد ایک کنیز کر دی جاتی، اور کنیز کا کام یہ ہوتا کہ اسے کس انداز سے لہو و لعب کے اندر اور گانے میں مشغول رکھو کہ اس کی توجہ ہی ہٹ جائے قرآن کی جانب سے۔ اتنا زیادہ اس کو عام کیا گیا، 2 4 5 نہیں، 100 150 200 500 کے قریب ایرانی اور رومی کنیزیں اس لیے آئی کہ ایک ایک آدمی پر ایک ایک کنیز کو مسلط کر دیا جائے۔ یہ سازش کا پہلا حصہ تھا۔ پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کر نہ پائے، اس کے لیے ان لوگوں کو بلایا گیا کہ جن کا پیشہ ہی یہ ہے۔ عرب کے پیشوں میں ایک پیشہ یہ بھی تھا کہ ہم کو بلاؤ، جس کو بھی نظر لگوانا ہے ہم نظر لگا دیں گے۔ ان آدمیوں کو بلایا گیا، وہ تفصیل آپ نے سن لی۔ تو قرآن اول تو پیغمبر پڑھ نہ پائیں، نظر لگانے والے نظر لگا دیں، اور اگر پیغمبر نے تلاوت کر ہی لی تو سننے والے سن نہ پائیں۔
یہ یہاں تک بات پہنچ چکی تھی پچھلی دفعہ کہ تبلیغ اسلام، دعوت اسلام کے عام ہونے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی. اس کے علاوہ قریش اپنی حرکتوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا اور ایسے اعمال تھے کہ علماء لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ مخالفت کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک مخالفت ہوتی ہے شریفانہ مخالفت اور ایک مخالفت ہوتی ہے چھچوری حرکتوں سے. ایک مخالفت ہوتی ہے پستی پہ جا کے مخالفت. قریش اتنے پریشان ہیں دعوت اسلامی سے کہ جو بھی طریقہ ان کو سمجھ میں آ رہا، چاہے وہ انسانی شرافت کے بھی خلاف ہو، دین اور مذہب کی بات ایک طرف رکھتے ہو، ہر انسان کے پاس ایک شرافت بھی ہوتی، اس کے بھی خلاف ہو مگر اس پر عمل کریں گے. چنانچہ اس کی ایک مثال پیغمبر اسلام کے بیٹوں کے انتقال پر جشن منانا. ابو لہب کی تقریر میں، جو ابو لہب کے حالات پہ تقریر ہوئی تھی، ابو لہب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ خوشی سے دوڑ کے قریش کو یہ اطلاع دینے گیا، لیکن یہ تو اس کا فعل تھا. اب آج یہ بات ہے کہ قریش بستی کی منزل پہ گر چکے، اتنی چھچوری حرکتوں پہ اتر آئے کہ جب ابو لہب یہ پیغام ان کے لیے لے کے آتا تو بجائے اس کے کہ ان میں کوئی سمجھدار آدمی اس سے کہتا کہ یہ کس قسم کی باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت، ہمارا اور عبداللہ کے بیٹے کا جھگڑا ہے خلاف رسالت کے مسئلے میں، ان چیزوں سے ہمارا کیا سروکار. نہیں، باقاعدہ مکے میں جشن منایا گیا، عید کی طرح سے خوشی منائی گئی کہ یہ آدمی جو ہمیں آ کے پیغام حق سنا رہا اور دو جملے رسول کے، یہ دو جملے کہہ رہا کہ میری بات مان لو، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجب تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا اور آخرت میں فلاح پاؤ گے. اگر یہ خدا کا نمائندہ تو اپنے بیٹوں کو کیوں نہ بچا سکا. اب اس قسم کے سخت اعتراضات اور باقاعدہ چلے اعتراض بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا، باقاعدہ خوشی، باقاعدہ جشن منانا جو عرب کے ماحول میں بالکل عجیب بات تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے مخالفت میں بھی عرب اس پستی پہ نہیں گرا کرتے. اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے گھر کے حالات کو خراب کرنا. اب پیغمبر اسلام نے مکے کے 13 سال میں سوائے جناب خدیجہ کے اور کوئی نکاح نہیں کیا تھا. ہاں، جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد مکے ہی کے آخری 2 سالوں میں جناب سودا سے نکاح ہوا تھا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. اور یہ تذکرہ بھی وہی پہلے 10 سال کا ہے. جناب خدیجہ کے علاوہ اور کوئی شادی نہیں کی تھی. چنانچہ پہلی کوشش تو یہ کی گئی کہ جناب خدیجہ کو کسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی مخالفت پہ آمادہ کیا جائے، لیکن ایک ناممکن چیز، جناب خدیجہ کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں، اس لیے ان واقعات کی تکرار میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ کوشش کی گئی کہ پیغمبر اسلام کے پڑوس میں ابو لہب اور اس کی بیوی تو ہے، پڑوس کے حالات تو بگاڑ دیے گئے. پھر یہ کوشش کی گئی کہ پیغمبر کی گھریلو زندگی اگر شوہر اور بیوی کا اختلاف نہیں ہو سکتا تو دوسرے خاندانی اختلاف پیدا کیے جائیں. پیغمبر اسلام ان 3 لڑکیوں سے جو جناب خدیجہ کی بہن کی لڑکیاں تھیں، زیادہ مشہور روایت کے مطابق ان 3 لڑکیوں کی طرف سے پیغمبر اسلام کے ذہنی سکون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ابو لہب کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں کہ 2 بیٹوں سے کہا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. یہ 2 بیویاں وہ جو پیغمبر اسلام کے گھر میں رہنے والی 3 بچیاں. خیر ان 2 کا تو ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. جن کا نکاح ہونے کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی، یعنی پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی وہ بیٹی جناب زینب، جن کو عام مسلمان بیٹی کہتے ہیں، اور ہمارے علماء کی تحقیق ہے ہندوستان اور پاکستان کہ یہ پیغمبر کی بھانجیاں تھیں، تو ان کا نکاح بھی ہو چکا، رخصتی بھی ہو چکی، صاحب اولاد بھی ہو چکی. ان کے شوہر کو مسلسل مجبور کیا گیا کہ تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے گھر اگر ایک طلاق یافتہ عورت آ کے بیٹھ جائے کہ جسے پیغمبر اپنی بیٹی کی مانند چاہتے ہیں تو عربوں کے خیال یہ پیغمبر اسلام کو گھر کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہم تبلیغ کے کاموں سے اور باہر کے کاموں سے روک دیں گے. اب دیکھیے کہ کس انداز کی چھچوری حرکتیں ہو رہی ہیں. پڑوس کے ذریعے سے ستانا، مکان کے دروازے کے باہر کوڑا پھینکنا، پکتے ہوئے کھانے کے اندر غلاظتیں ڈال دینا، مکان کے صحن میں پیغمبر بیٹھے اور اوپر سے پتھر پھینکنا، وہ اپنی جگہ. اب گھر کے معاملات میں بھی ابھی جو اس سے پہلے 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی وہ تو یہ کہ چلے رخصتی نہیں ہوئی، مگر اب پیغمبر کی وہ بیٹی جن کے بارے میں نے بتایا کہ تحقیق کچھ اور، ان کو جن کا نکاح بھی ہے، رخصتی بھی ہے، بلکہ اولاد بھی، ان کو طلاق دلوانے کی کوشش کی جا رہی. اور یقیناً وہ والدین کہ جن کے گھر میں
خدا نخواستہ کبھی اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آئے، انہیں پتا ہے کہ انسان کا سارا ذہنی سکون ختم ہو کے رہ جاتا۔ اب ایک طرف کی، تیسری طرف یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے، آیات قرآنی سے مضحکہ کیا جائے۔ دیکھیے قرآن کوئی سننے نہ پائے، پیغمبر قرآن سنانے نہ پائے، اور اگر یہ دونوں چیزیں ناکام ہو جائیں تو پھر اسی قرآن میں مسلمانوں کو چکرا دو۔ خود قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ سورہ شورى میں ارشاد ہو رہا کہ والذین یجحدون بآیاتنا، ان لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا کہ یہ مسلمانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں آیات قرآنی پر۔ اب یہ مسلمان جو دائرہ اسلام میں آئے، نہ کوئی بہت بڑے عالم، نہ قرآن کے ماہر، نہ عربی زبان کے ماہر، ان میں تو کچھ ایسے ہیں کہ جو عجمی، مگر ان کو گھیر کے بیٹھ جانا اور قرآن کی وہ آیتیں جو ساری دنیا میں انقلاب لا رہی اس پر بحث کرنا۔ پھر سورہ شورى میں ارشاد ہوا کہ والذین یلجدون بآیاتنا، ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بناتے ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گروہ بن گئے کہ فلاں مسلمان کو پکڑ لو، اس کے سامنے قرآن پیش کرو اور اس قرآن کی آیت سے ایسا الٹا مطلب نکالو کہ وہ خود بھی ایک مرتبہ چکرا کے رہ جائے۔ اس انداز سے قریش باقاعدہ اپنے یہاں کچھ ٹیمیں بنا دی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی قریش سے پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، قالوا ھذا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین کان اجرم علی الذین آمنوا یضحکون، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے تھے۔ مسلسل مذاق اڑانا، مسلسل تانے دینا۔ دیکھیے کوڑوں کی مار، دھوپ میں بٹھائے جانے کی مار، آگ میں پھینکے جانے کی مار برداشت ہو سکتی، مگر مسلسل مذاق جو آج بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اس وقت تو یہ چھوٹا سا گروہ، اور صرف مسلمانوں ہی کا مذاق نہیں بلکہ قرآن کا بھی مذاق۔ چنانچہ یہ 2 واقعات تو بہت مشہور ہے تاریخ اسلام۔ پہلا یہ کہ جب سورہ مدثر درمیانی آیتیں نازل ہوں جن میں جہنم کا تذکرہ، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر، علیہا تسعۃ عشر، قرآن جہنم کا تذکرہ کر رہا۔ یہ انشاءاللہ بعد کی کسی تقریر میں تفصیل سے بات آئے گی۔ یہ مکی آیتوں کو آپ دیکھیں جو مکے میں نازل ہوئی تو اتنا سخت انداز ہے ان آیتوں کا، اتنا سخت لہجہ ہے ان آیتوں کا کہ صرف جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ، کوڑوں کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ، کہ آج کل کے وہ لوگ جن کا خیال یہ کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے صرف اور صرف پیار و محبت ہی کافی ہوتا، شاید قرآن کے طریقے تبلیغی سے اختلاف کر دیں، مگر مکی زندگی میں قرآن کی زیادہ تر آیتیں جہنم کے تذکرے سے بھری ہوئی۔ سورہ مدثر کی درمیانی آیتیں نازل ہوئی جس میں جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا۔ وما ادراک ما سقر، پہلے تو قرآن نے جہنم سے ڈرایا، پھر کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کس چیز کا نام، لا تبقی ولا تذر، یہ ایسا عذاب کہ انسان نہ مرے گا اس میں نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسا محسوس ہوگا اسے کہ جیسے میں مر گیا، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رہتا ہے نہ وہ اس سے چھوٹتا۔ لواحۃ للبشر، انسان کی ساری کھال جل کے سیاہ پڑ جائے گی، کھال کو جھلسا دینے والا عذاب۔ علیہا تسعۃ عشر، اور اس جہنم پر 19 فرشتے خدا نے مقرر کیے۔ جب پیغمبر اسلام اس وحی کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا، بآواز بلند کہا کہ مکے والوں ذرا یہاں تو آنا اور پھر سنو کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ۔ سارا مکہ دوڑ کے آ گیا، ابو جہل پکار رہا، ابو جہل پہاڑی پہ کھڑا ہوا، کہا کہ سنو آج تک تو ہم اکیلے اس سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے اور ہیں کہ جن سے ہم کو ڈرنا چاہیے، یہ 19 کیا 90 بھی آ جائیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچل کے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کے مذاق کرتا ہوا، ٹھٹول کرتا ہوا، ہنسی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ تاریخ کہتی کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوں کہ جہنم پر خدا نے علیہا تسعۃ عشر،
19 فرشتوں کو مقرر کیا تو ایک طرف تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، دوسری طرف کلدہ نامی آدمی کو موقع مل گیا۔ یہ کلدہ کون آدمی تھا؟ کلدہ مکے کا مانا ہوا پہلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ گائے کی کھال کو زمین پہ بٹھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ گائے کی کھال زمین پہ بٹھا کے کھڑا ہو گئے اور چیلنج کرتا تھا یہ پورے مکے میں کہ کوئی بھی آدمی آئے اور اس کھال کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال لے تو میں جانوں گا اور پھر میں اپنی شکست مانوں گا۔ یہ اس کا چیلنج تھا۔ اور آخر جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا اس وقت تک کہ اس کا چیلنج بڑھ کے 10 آدمیوں کا ہو چکا کہ 10 آدمی بھی اگر آئیں اور اس کھال کو کھینچ کے نکالنا چاہیں، یہ فقط اس پہ کھڑا مگر قدموں میں اتنی طاقت، جس طرح قدم جما کے کھڑا ہوتا ہے گائے کی کھال پر کہ 10 آدمی زور لگاتے ہیں اور یہ گائے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال پاتے۔ اس وقت اس نے اپنے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھا کہ پیغمبر اسلام کو چیلنج کر بیٹھا کہ اے شخص، تو بار بار کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے تو آ اور آ کر مجھ سے کشتی کا مقابلہ کر۔ اب یہ الفاظ اس کے میں نقل کر رہا ہوں، مجھ سے آ کے مقابلہ کر۔ اگر تو نے مجھے شکست دے دی تب میں مانوں گا کہ تو سچا۔ تاریخ میں لکھا کہ 10 مرتبہ پیغمبر اسلام پر اس کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کا رسول پہلوانی کرنے یا کشتی لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کا جواب دینا بھی لازم ہو جاتا۔ چنانچہ پیغمبر اس کے پہلے چیلنج کو سن کے اس سے مقابلہ کیا مکے کی سرزمین پر اور وہ شکست کھا گیا، مگر کوئی بہانہ بنایا۔ دوبارہ کہا کہ نہیں، آج تو مثلاً میں بیمار تھا، دوبارہ مجھ سے مقابلہ کر۔ 10 مرتبہ اسے شکست ہوئی اور سارا مکہ پہچان گیا، لیکن 10ویں مرتبہ کی شکست کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ 10ویں شکست کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا۔ جیسے ہی قرآن کی آیتیں نازل ہو علیہ 19 کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکے والوں، اس میں کیا طاقت تھی کہ مجھے شکست دیتا؟ یہ تو جو اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی جماعت ہے، اب ایسا کرو کہ 11ویں مرتبہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، 2 فرشتوں کو تم پکڑ لینا، باقی 17 کا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ اب یہ جن الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی وہ عربی میں بالکل مذاق اڑانے والے الفاظ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مذاقیہ جملوں کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مشکل بھی ہے اور جس انداز کی یہ گفتگو ہو رہی ہے اس میں مناسب بھی نہیں۔ ایک مذاق اڑاتے ہو کہ وہ آئیں گے 19 فرشتے، اب تو ہم کو پتا چل گیا، جال پھینک کے 2 کو تم روک لینا، باقی کا مقابلہ میں کروں گا۔ یعنی یہ 5واں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کو روکنے کا۔ لوگ سننے نہ پائیں، رسول سنانے نہ پائیں، قرآن کی آیتوں کو الٹا کر کے اس سے الٹے معنی نکالے جائیں، قرآن کی آیتوں سے بحث اور مباحثہ کیا جائے اور پھر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن 19 فرشتوں کی بات کر رہا ہے اور ایک ٹاپک مل گیا، ایک موضوع مل گیا مکے والوں کو رسول خدا کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن اس ساری مخالفت کے باوجود، اس سارے جھگڑے کے باوجود تعجب کی بات یہ کہ یہ سب لوگ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں مگر ڈائریکٹ براہ راست پیغمبر اسلام پہ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہم کو نظر آتا یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے پیغمبر اسلام اپنے والدین کے سکھائے میں آ کر سنگ باری دی، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے۔ کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ جناب عمار یاسر، جناب سمیہ، جناب بلال، جناب خباب، اتنے سارے مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ اس سارے فتنے اور فساد کے بانی، اگر پیغمبر ہی کا خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا۔ پیغمبر اسلام پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ شروع میں ہمیں 1-2 واقعات ملے، وہ آپ ابھی تفصیل سنیں گے، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جس کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ پیغمبر سے کہ جو یہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں۔ پہلا عمل، مکے والے قرآن کسی کی زبان سے سننے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ تاریخ بتاتی، یہ واقعات پہلے آ گئے لیکن صرف اشارے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری نے قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا مارا کہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ بتاتی کہ جب جناب عمر کی بہن فاطمہ
اپنے گھر میں قرآن سیکھ رہی تھی خباب ابن عرب سے، اور حضرت عمر نے یہ آواز سن لی تو اتنا مارا بہن اور بہنوئی کو کہ لہو لہان ہو گئے کہ قرآن کسی کی زبان سے سننا یہ قریش کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ، سب سے بڑا جرم مکے میں تھا کہ کوئی قرآن کی آیت اپنی زبان سے ادا کرے، کیونکہ معلوم ہے قریش کو قرآن کا اعجاز کیا، سب کو روک رہے ہیں، کسی ایک مسلمان کو اجازت نہیں، البتہ اللہ کا رسول صبح سے شام تک حرم میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتا، ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتا، تالیاں بجائی جاتی، کوشش کی جاتی ہے کہ گانے والے پیغمبر کے سامنے آ جائیں، نظر لگائی جاتی، مگر پیغمبر کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ باقی کوئی ایک مسلمان تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، جس نے تلاوت قرآن کر دی اسے فوراً عربوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس طرح کہ آئندہ وہ تلاوت نہ کر سکا، فقط پیغمبر اسلام کو اجازت۔ اور دوسرا مسئلہ نماز کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، مکے کی سرزمین کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ آپ کو یاد ہوگا سعد ابن وقاص کا واقعہ، یہ وہ شخصیت کے جن کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، سعد ابن وقاص کا واقعہ کہ غار میں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قریش نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ اس کے علاوہ تاریخ یہ بتاتی کہ جو اکثر کہا جاتا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر نماز ہوئی علی الاعلان، خیر وہ تاریخی روایت کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے سارے مسلمان متفق تھے، اس سے پہلے 7 سال ہو گئے، کیونکہ 7ویں سال اسلام لائے حضرت عمر، 7 سال تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا مکے میں، اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھا جائے تو فوراً حملہ کیا جائے۔ پیغمبر اسلام حرم سب کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، تو وجہ کیا کہ دو جو سب سے بڑے جرم ہیں مکے والوں کے، وہ 2 جرم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، باقی وہ سارے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کو تیار، شہید کرنے کو تیار، پیغمبر کو دیکھ کے ان کا ہاتھ کیوں رک جاتا؟ کوئی تو سبب ہوگا۔ تو تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مخالفت کتنی ہی کی جائے، پیغمبر کے ساتھیوں پر کتنا ہی ظلم کیا جائے، مگر پیغمبر سے بہرحال قریش والے بھی ڈر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، دیکھیے یہ وہ وجہ جس کے لیے میں نے سیرت رسول کے بیان 24 ابتدائی تقریریں کی، 24 تقریریں میں نے پہلے کی تھی، 25ویں تقریر سے اعلان رسالت شروع ہوا۔ یہ صرف اس ایک نقطے کے، یہ بہت اہم نقطہ کہ سب کو مکے والے، مکے کے کافر جن کے ہاتھ میں مکے کا اقتدار 7 آدمیوں کے ہاتھ میں تھا، ان 7 میں فقط ایک ابو طالب تھے، باقی جو 6 مکے کے حاکم یعنی ان کو برابر سے اختیار، وہ سب پیغمبر کے مخالفین کی صف اول میں شامل۔ اور ابو طالب کا بھی مسئلہ یہ کہ ان کے بڑے بھائی ابو لہب وہ خلاف ہے پیغمبر کے، اس کے باوجود مکے والے خاموش ہیں، اس کے ساتھ یہ 6 وجہ۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ مکے والے آج نہیں، پیغمبر کی ولادت سے لے کر 40 سال تک مسلسل ایسے حالات اور واقعات دیکھتے آئے تھے کہ دل ہی دل میں ان کے یہ خیال تو بیٹھ چکا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ جوان عام جوان نہیں۔ پیغمبر کی ولادت کے بعد کے حالات، پیغمبر کے بچپنے کے حالات، اس سفر شام کے حالات، جب ابو طالب کے ساتھ پیغمبر گئے، وہ 25ویں سال کے حالات کے جب جناب خدیجہ کا مال لے کے ابو جہل کے ساتھ گئے، وہ ساری تقریریں جو 2 سال آپ نے سنی، وہ سب مکے والوں کی آنکھوں دیکھی بات، سب کے سب ان چیزوں کے گواہ، بلکہ اس وقت جو پیغمبر کے ساتھی تھے آج وہی مکے کے سردار بن گئے۔ یہ مکے کے جو سردار ہیں یہ اس وقت پیغمبر کے دوست تھے، ان کی جوانی ان کے بزرگ سردار تھے، آج انہی لوگوں کے ہاتھ میں مکے کا اقتدار آیا۔ تو 40 سال کی زندگی رسول کی ان کے سامنے، ان کو یہ پتا ہے کہ رسول کی ولادت سے پہلے اسی مکے میں کتنے کاہن اور کتنے راہب پیغمبر کو شہید کرنے آئے تھے، پکڑے بھی گئے تھے انہی کے ہاتھوں میں۔ ان کو یہ بھی معلوم کہ ولادت رسول کی رات سارے مکے میں اور ساری دنیا میں کیسی روشنیاں ہوئی یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے، تو ہر چیز کے گواہ۔ دل میں یہ خیال تو بیٹھا ہوا 40 سال کی زندگی کو دیکھ کر کہ یہ بچہ ہم سب سے الگ، یہ ہم سے مختلف ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی موقع پر کوئی ایسی خصوصیت پیش کرے گا کہ جس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے، یہ پہلا خیال۔ دوسری چیز، ان چیزوں کے علاوہ پیغمبر کی پوری جوانی ان کے سامنے، پیغمبر کا بے داغ کردار ان کے سامنے، بلکہ یہ تو قرآن نے سورہ یونس کی 9ویں آیت میں کہا کہ پیغمبر چیلنج کر رہے ہیں کہ اے مکے والوں، میں نے پوری جوانی تمہارے درمیان گزاری، ایک ایسا عمل تو مجھے بتا دو کہ جو شرافت کے خلاف ہو یا عقل کے خلاف ہو یا میرے پیغام کے خلاف۔ یہی سبب کہ یہی سارے مخالفین سارا دن پیغمبر کی مخالفت کرتے،
لیکن جب امانتیں رکھوانے کا وقت آتا تو پیغمبر کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ ان کو نظر بھی نہیں آتا. اور یہی وجہ خود مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ایک دن میں پیغمبر کے ساتھ جا رہا، سامنے سے ابو جہل آ رہا، باقاعدہ وہ رکتا، پیغمبر کو سلام کرتا، پیغمبر سے مصافحہ کرتا. یہ بات ہے اعلان رسالت کے کئی سالوں بعد کی کہ جب دشمنی پورے عروج پر، مگر یہ سارے پرتفاق طریقے سے پیغمبر کو سلام کرنے کے بعد یہ بھی کہتا کہ اے محمد یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں جھوٹا کہہ رہا ہوں، نہیں میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات تم لے کے آئے ہو وہ بات غلط اور جھوٹ ہے. یعنی اتنا اس کے ذہن میں بھی خیال، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یہ تو اس کی زبان کے اوپر آ گیا. کیا پیغمبر کی جو پوری زندگی انہوں نے دیکھی، امین بھی مان رہے ہیں تبھی ہجرت تک پیغمبر کے پاس امانتیں، صادق بھی مان رہے ہیں تب بھی ابو جہل جیسا دشمن، مولا کائنات کی یہ حدیث صحیح ستہ میں بھی ہے، ابو جہل جیسا دشمن بھی اس چیز کا اعتراف کر رہا پیغمبر کا کردار. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جب دین کا کام ہم کریں تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون سی چیزیں مددگار ہوتی ہیں تبلیغ میں، کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی. اور تیسری چیز، ان دو کے بعد جو تیسرا مسئلہ وہ یہ کہ ہر آدمی، دیکھیے پہلی دو باتیں تو یہ ہیں کہ پیغمبر کا بچپنا دیکھا، پیغمبر کا کردار دیکھا، مگر تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ نہیں، یہ دل سے پیغمبر کی رسالت کو مان بھی چکے، دل سے یہ پیغمبر کی رسالت کو مان بھی چکے، مگر اپنے فائدے کی خاطر اقرار نہیں کر رہے. مثلا کیا فائدہ، یہ تفصیل ابھی تو نہیں آئے گی، جب سیرت رسول میں بڑے بڑے دشمنوں کا حشر آئے گا کہ کیسے مارے گئے، کیسے جہنم واصل ہوئے، وہاں میں ہلکا ہلکا اشارہ کروں گا. مگر ایک مختصر کی بات کہ تیسری بات یہ کہ فقط کردار کا اور بچپنے کا مسئلہ نہیں، رسول کی رسالت کو مان بھی گئے، اسی وجہ سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبراتے. اگر آپ ایک آدمی کو سچا مان رہے، اس کے مقابلے پہ آنا بھی پڑے، مگر وہ جوش و خروش نہیں ہو سکتا، وہ جذبہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ سچا. چنانچہ خود بعض مسلمان یہ کہتے ہیں، سب کے نام بھی ہیں روایتوں میں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اس سلسلہ تقریر زیادہ ناموں کے ذریعے بوجھل نہیں بناؤں گا. بعض مسلمان صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ مکے میں آئے تو مثلا ابو جہل ہم کو مل گئے. اچھا، ان لوگوں کا ایک یہ بھی طریقہ کہ جو بھی آدمی مکے میں نیا داخل ہوتا باقاعدہ نگرانی ہوتی رہتی ہے مکے کے راستوں کی، اس کے بعد اسے سمجھا دیتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا خطرناک ہے، اس سے تمہیں دور رہنا. تو پہلے ابن عمر دوستی کا واقعہ یاد کریں. تو بہرحال یہ پورا طریقہ صحیح تھا. ابو جہل مجھے مل گیا اور مکے کا سردار ہے، مکے کے پورے حصے کا سردار ہے. چنانچہ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اتنے میں وہ پیغمبر اسلام کے قریب سے گزرا. پیغمبر اسلام اس نے دیکھا اور اس سے کہا، بلکہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں جن کی روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا، ان کے سامنے رک گئے، کہنے لگا کہ تم نے ہمارے ساری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، معاذ اللہ اب بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. گھروں میں جدائی ہونے لگی، شوہر اور بیوی الگ الگ ہو گئے، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کہ خاصی لمبی تکلیف یہ کہ آگے بڑھ گئے. یہ جو ابھی نئے آدمی آئے اور ایک کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ واقعہ کم سے کم 3 صحابیوں نے بیان کیا. دیش تو ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا ہوگا، 3 کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو جہل آتے جاتے راستے میں جہاں رسول کو دیکھتا رک کے کوئی نہ کوئی تانا، کوئی نہ کوئی تن، کوئی نہ کوئی مذاق کی بات، کوئی نہ کوئی مذاقے کی بات ضرور کرتا. اس لیے کہ 3-4 آدمیوں میں سے ہر ایک کی گواہی کہ ہم آئے تھے کسی کام سے، ہمیں لے کے وہاں سے گزرا اور یہ بات کہتا ہوا گزرا. اچھا، جب ہم لوگ آگے نکل گئے تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا ابو جہل سے کہ نوجوان کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے اور یہ نبی. میں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ بالکل جھوٹا ہے. دیکھیں 3 الگ الگ صحابی اپنا الگ الگ واقعہ سنا رہے ہیں، تھوڑے سے لفظوں کو الگ دے رہے، لیکن واقعہ یہی. ابو جہل نے سر جھکا دیا، کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا بالکل نہیں، جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا، ہمارا دل بھی مانتا. اچھا، اب ان کو تعجب ہوا کہ پھر تم اس کے مخالف کیوں؟ ابھی میرے سامنے تم نے اتنا برا بھلا کہا. بات دیکھو، قصی کی اولاد. قصی کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے دادا کے والد، یعنی پیغمبر کا خاندان انہیں سے چلا ہے. قصی سے کلاب، قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے پیغمبر اسلام. اب یہ بات چلی ہے قصی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج 31ویں تقریر، پہلی یا دوسری تقریر میں جناب قصی کا بیان آیا تھا کہ مکہ اجڑ کے رہ گیا تھا. قصی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مکے کو باقاعدہ صحیح طریقے سے آباد کیا اور مکے کی خاطر
اپنے حق کو چھوڑ دیا، ورنہ خاندان رسول کا حق تھا خانہ کعبہ، اس کے آس پاس کی زمین، مگر دوسرے لوگ قبضہ کر چکے تھے تو کہا ہم دور جا کے رہیں گے، مگر جو پہلے سے آ چکے ہیں ان کو وہاں سے ہٹائیں گے نہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو یہ قصی کی اولاد ہے، قصی والے انہوں نے آ کے خانہ کعبہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے ذمے ہے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ کون تھا کہ اس وقت ان کے مقابلے میں آتا اتنے پیسے اور اتنا دل کس کے پاس تھا؟ لیکن بات ہو جانے کے بعد آدمی کو افسوس ہوتا کیونکہ وہاں بڑا بن رہا ہے، کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں، عالیشان مرکز بن گیا، ہر ایک سوچتا ہے کاش میں بھی اس میں حصہ لیتا، کاش میں بھی حصہ لیتا، لیکن وقت پر کس کا دل بڑا تھا اور کس نے پیسے خرچ کیے۔ تو یہ ابو جہل کہہ رہا کہ قصی نے پہلے خانہ کعبہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد سقایت یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد لیوا یعنی مکے کا جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا پورے خاندان کو منظم کر کے، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ندوہ انہوں نے بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ندوہ وہ کمرہ، وہ ہال یا وہ اسمبلی کہ جہاں پر ہر مشکل مسئلے پر غور کرنے کے لیے سارے قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار جمع ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہجرت سے پہلے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ مگر یہ دار الندوہ حسین نے بنایا تھا، پیغمبر کے پردادا انہوں نے ندوہ بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ جب بعد میں ندوہ بہت اہم ہو گئے، اب یہ کہہ رہا ہے ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کا موقع آیا، ہم نے بھی خرچ کیا، مگر اس سے بڑھ کے ان لوگوں نے خرچ کیا۔ کھانا کھلانے کا موقع آیا، ہم نے بھی بھوکوں کا کھانا کھلایا، مگر ہم سے بڑھ کے انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ اب یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی بھی کیا ہم اس کو برداشت کر کہ ایک ہی خاندان میں سارے کے سارے عہدے چلے جائیں؟ خدا کی قسم جب تک کہ میں زندہ ہوں نبوت کو اس خاندان میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہو کہ دل سے مان رہا، مگر فقط اس لیے کہ اس سے پہلے ہر جگہ شکست اٹھا چکے ہیں یہ لوگ، آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں مقابلہ کرو پیغمبر اسلام کا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر جب دل سے پیغمبر کو مان لیا اور فقط خاندان کے مفاد میں، فقط پیسے کی لالچ میں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی، تو وہ جذبہ تو نہیں، وہ جوش تو نہیں، دل تو ان کا خود ان کو ڈرا رہا۔ تیسرا سبب یہ ہوا تھا کہ چوتھا سبب کیا تھا؟ چوتھا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے بہت زیادہ گھبراتے تھے معاذ اللہ۔ اب یہ چوتھی بات بیان کرتے تھے تو میری زبان بھی لڑکھڑا رہی کہ کہیں یہ چوتھی میں دشمنوں کے نقطہ نگاہ سے سمجھا رہا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی زبان ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہم تو ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم تو مٹ کے رہ جائیں گے۔ اور غالباً اس کا سبب کیا ہے؟ وہی تیسری بات کہ دل سے ان کو رسول مان چکے ہیں۔ اب جب رسول مان چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، انتہائی گھبراتے، اسی لیے مخالفت میں ایک حد تک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ معاذ اللہ رسول ہم کو بددعا نہ دے، رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے تو ہم مارے جائیں گے۔ ہمارے یاسر سے یہ خطرہ نہیں، بلال سے یہ خطرہ نہیں، مگر رسول سے یہ خطرہ ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، ان کے علاوہ دو واقعات۔ جب ابو لہب کے بیٹے پیغمبر اسلام کے چہرہ مبارک میں تھوکنا چاہا اور پیغمبر نے صرف اتنا کہا شیر جیسا جانور تجھ پہ مسلط ہو جائے، تو آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے کی بات، کتنا ڈر گیا تھا ابو لہب، کتنا خوفزدہ ہو گیا، کس طرح سفر کے دوران قریش کے لوگوں سے مدد مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ابو لہب کی بات۔ اچھا ابو جہل کا اور اتبا کا، ان دو کا واقعہ سنیں۔ اتبا یہ کون شخصیت ہے؟ اتبا حاکم شام، امیر معاویہ کے نام، ہندا کا باپ، ابو سفیان کا خسر، میدان بدر میں قریش کا سردار ابو جہل کے ساتھ، یہ اتبا اور شیبہ۔ ہندا کا باپ مختصر ترین تعارف یہ کہ ہندا کا باپ اتبا یہ پیغمبر اسلام کے بدترین مخالفوں میں سے تھا، مگر ایک مرتبہ، ایک پورا لمبا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے بعد میں آئے گا اس کا ایک مرتبہ یہ پیغمبر کے پاس اس لیے گیا کہ کوئی مصالحت کا راستہ نکلا ہے۔ جب پیغمبر کے پاس گیا تو پیغمبر نے اس کی دلیلوں کے جواب میں قرآن کا 24واں سورہ حامیم سجدہ اس کی تلاوت کی، پوری 38 آیتیں، اور آخری آیت پہ پیغمبر سجدے میں گر گئے کیونکہ واجب سجدے کی آیت ہے۔ تو خیر انہیں آیتوں کے بیچ میں ایک وہ آیت کی وہ اگر یہ لوگ حق سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں
فانذرتکم، تو میں ان لوگوں کو ڈراتا ہوں صاعقۃ عاد و ثمود، اس آگ سے کہ جس نے عاد اور ثمود کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اچھا یہ بات جو ہو رہی تھی گفتگو، یہ خانہ خدا کے شہر میں ہو رہی تھی، یعنی سارا مکہ دیکھ رہا تھا، البتہ دوسرے لوگ ذرا دور بیٹھے، سارا مکہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دوسرے لوگ دور کیوں بیٹھے تھے یہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، اس کی وجہ کہ یہ بنی ہاشم کا علاقہ ہے جس میں کوئی نہیں آتا۔ تو جس وقت پیغمبر نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت اس کی پہلی اور 30 آیتوں کے بیچ میں قائم کیا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا منہ پھیر کے بیٹھ گئے حق سے تو ان کو ڈراؤ اس آگ سے جس نے عاد و ثمود کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی کہ قرآن کی آیت، گھبرا گیا عتبہ، اور تاریخ میں لکھا کہ دوڑ کے آگے بڑھا اور پیغمبر کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے پیغمبر کو یہ آیت کی تلاوت سے روکنا چاہ رہا، یعنی اس انداز میں نہیں کہ جیسے کوئی دشمنی میں روکتا معاذ اللہ کھلا اٹھا، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اس کے بارے میں یہ نہ کہنے پائے۔ گھبرا گیا، جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا، یہ واقعہ بعد میں آئے گا آئندہ منگل کو پورا واقعہ، لیکن جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا تو قریش نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تھا دوران گفتگو، تم گھبرا کے خوفزدہ ہو کے آگے کیوں بڑھے اور تم نے محمد کے منہ پہ اپنا ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب مجھ پہ فوراً نازل ہو جائے۔ اب دیکھیے ڈر ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے اس کو اتنا یقین کہ اگر پیغمبر کی زبان سے کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجمع عام کے اندر خطبہ بیٹھا، مجمع عام تو وہ چیز ہوتی کہ آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میری عزت اور میرا مقام برقرار رہے، مگر کتنا ڈر ہے ان کے دلوں میں، اور یہ تو ایک واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے دوسرا واقعہ، مکے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کو 6 یا 7 سال گزر گئے۔ بعض علماء نے اس واقعے میں ایک عجیب بات لکھی، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس بات کو صحیح کہوں یا غلط کہوں، پورا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب 6 یا 7 سال گزر گئے اور قریش کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، تو آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے، اب یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں 2 یا 3 اس میں اختلاف، بعض علماء نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا، پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگارا، میری قوم میرے ساتھ وہی سلوک کر رہی جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ سورہ یوسف کی مکی سورہ، اور اسی لیے آیا کہ اے قریش، تم تو پیغمبر کے خونی رشتے دار، تم پیغمبر کے ساتھ رشتے داری کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، یوسف کا واقعہ سنو۔ تو خیر بعض علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے صرف اتنا کہا، جس کو علماء نے کہا کہ پیغمبر نے اس قوم کے لیے بد دعا کی۔ اچھا یہ ایک مسئلہ کہ نبی بد دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی ایک بڑا اختلافی مسئلہ۔ جب بد دعا سے مراد وہ بد دعا تو ہرگز نہیں، ہم جسے بد دعا کہتے ہیں وہ بد دعا تو نبی کبھی بھی نہیں کرتا، جسے اردو میں کوسنا کہا جاتا، کہ کسی نے ذرا سا بچے نے ماں کو پریشان کیا، کہا کہ خدا کرے تم مر جاؤ، کوسنا یعنی جو جرم کرے اس سے بڑی دعا اس کے خلاف کی جائے۔ لیکن اگر ایک آدمی ظلم کر رہا اور اس کے ظلم کے مطابق اس کے خلاف بد دعا کی جائے تو یہ بد دعا اسلام میں حرام نہیں۔ معصومین سے بھی یہ بد دعا مروی، خود چھٹے امام کے مشہور صحابی جن سے نوروز کی روایت نقل کی جاتی، جب حاکم مدینہ نے ان کو پھانسی دے کے شہید کیا تھا، اسی رات کو ساری رات امام نے بد دعا کی تھی، اور صبح کو حاکم مدینہ داؤد رقی مارا گیا۔ صحیح تو ضمن بات آ گئی۔ پیغمبر نے کہا کہ میری قوم میرے ساتھ وہ سلوک کر رہی جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ بس پیغمبر کا یہ دعا کرنا کہ مکے میں قحط پڑ گئے، جس طریقے جب حضرت یوسف قید خانے میں قید ہوئے تو نبی کی قید کی وجہ سے 7 سال تک مصر میں قحط پڑا، مکے میں بھی قحط پڑ گئے۔ اچھا یہاں سے جو واقعہ اس کو تمام علماء مانتے ہیں، فقط یہ 2 جملوں کے بارے میں اختلاف کہ مکے میں قحط پیغمبر کی بد دعا کے نتیجے میں پڑا یعنی خدا نے خود ہی پہ عذاب نازل کیا۔ تو خیر جب تبلیغ اسلام کو کئی سال گزر گئے اور مخالفت بڑھتی چلی گئی تو ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا، اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پر تھی، یعنی 6واں سال تھا یا 7واں سال تھا، قحط تو بالکل شروع میں پڑا، مگر 6واں یا 7واں سال جب آیا اس وقت مکے کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زمین کھود کر مردوں کو نکال کے ان کا گوشت کھانے لگے، مردار جانور کو کھانے لگے۔ یعنی انتہائی عجیب کیفیت لکھی گئی ہے تاریخوں کے اندر کہ کتنا زبردست قحط پڑا۔ عام طور پر یہ چیز بیان نہیں ہوتی ہے مجالس میں، لیکن اتنا قحط پڑا کہ مردوں کا گوشت استعمال ہونے لگا مکے میں، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ مکے والے انتہائی پریشان، اور موقع کون سا ہے؟ اعلان رسالت کو 6واں یا 7واں سال، یعنی پورے عروج پر جنگ۔
پورے عروج پر ہے یہ مقابلہ. قریش اپنے دشمنی میں انتہائی سخت ہو چکے. جناب سمیہ شہید کی جا چکی. مکے کے 100 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے. ہجرت اس وقت ہوئی تھی کہ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا. مگر اس حالت میں بھی مکے والوں نے آپس میں میٹنگ کہا کہ یوں تو ہم سب مر جائیں. اب ہمیں اس آفت اور تباہی سے فقط ایک شخص بچا سکتا ہے, اور وہ کون؟ وہی پیغمبر اسلام کے جن کے سب سے بڑے دشمن جمع ہو رہے اور کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا. اب بار بار حوالہ دینا پڑتا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کی شروع کی تقریروں میں سے ایک تقریر میں آیا کہ ایک دفعہ اور اس سے پہلے مکے میں قید پڑا. جناب عبد المطلب اپنے پوتے یعنی رسول خدا کو لے کے جب 6 یا 7 سال کی عمر مکے والوں کے سامنے گئے تھے اور پیغمبر نے دعا کی. سب کو وہ واقعہ یاد. اس وقت کے بچے آج جوان اور اس وقت کے جوان آج بزرگ, سب کو وہ واقعہ یاد. سب کہہ رہے ہیں کہ صرف اب ایک ہی شخصیت رہ گئی. لات و منات و عزا کو ہم نے قربانیاں چڑھائی, صدقہ دیا, خوش کیا, رشتے کیے, پیشانی دیکھی, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ایک ہی شخص ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کو بارش دے چکا اور آج بھی وہی دعا کرے تو بارش ہوگی. چنانچہ باقاعدہ ایک وقت آتا جس کے اندر پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن شامل اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مکے کا مسئلہ, یہ ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں, یہ پورے مکے کا مسئلہ. دعا کرو کہ خدا بارش برسائے. یہ پورا کا پورا وقت آ رہا یقین کے ساتھ. شروع میں کیا کچھ کوششیں نہ کی ہوں گی اپنے بتوں سے بارش مانگنے, آخر میں تھک کے یہاں آئے اور پھر پیغمبر اسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو ایسی موسلادھار بارش کہ وہی یا نار و خونی برتن و سلامن والی بات ہو گئی کہ وہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا کہ جب آگ روشن ہوئی اور آواز کی پروردگار کہ یا نار و خونی بردا کہ اے آگ ٹھنڈی ہوئی, تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کی جان جانے کا خطرہ, شہادت کا خوف ہو گیا. پھر آواز آئی وسلامن علی ابراہیم, ٹھنڈی تو ہو مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. بالکل وہی واقعہ پیش آئے کہ پیغمبر نے دعا بارش اور ایسی زبردست بارش کے الٹے قدموں وقت واپس آ رہا اور کہہ رہا کہ اتنی تیز بارش میں تو ہم پہلے بارش نہ ہونے سے مر رہے تھے, اب تو بارش ہونے سے مر جائیں. اتنی دعا کرو کہ یہ بارش کم ہو جائے. تب پیغمبر نے وہی دعا کی کہ اللہم لا علینا بل حوالینا, پروردگارا ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے علاقے میں یہ بارش برسا. تو مکے کے باہر کی جو پہاڑیاں اور جو کھیت تھے ان میں جا کے یہ پانی برسنے لگا. اب دیکھیں ایک واقعے میں 2 دفعہ ان کا جانا اور واپس آنا. خود یہ بتا رہا اس زبان سے کتنی ہی مخالفت کریں, پیغمبر کے کتنے ہی دشمن بن جائیں, مگر ان کو یقین کہ پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا. چنانچہ اتبا سورہ حامیم سجدہ کی آیت سن کے گھبرا اٹھا. ابو لہب کا بیٹا پیغمبر کی اس پیشین گوئی کو سن کر کے تجھے شیر جیسا جانور کھائے گا, گھبرا اٹھا. اور ادھر قحط کے موقع پہ 2 دفعہ دوڑ کے آئے. چلے بارش کی دعا سمجھ میں آ گئی مگر بارش رکوانے کی دعا کرنے بھی آئے, یعنی کتنا یقین کامل ہے. اسی وجہ سے وہ فقط وہاں تک دشمنی کرتے ہیں رسول سے جہاں تک ان کو یقین یہ پیغمبر اتنی سی بات کا پلٹ کے جواب نہیں دیں گے. اتنا ان کو یقین کہ ہم ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں مگر اللہ کے رسول اتنی سی بات پر کہ ان کے کھانے میں نجاست پھینک دی گئی کبھی بھی ہم کو بد دعا نہ دیں گے, کانٹوں کے اوپر کبھی بھی بد دعا نہ دیں گے. فقط اس بات پر کہ ہم تالیاں بجاتے ہیں وہ بد دعا نہ دیں گے. البتہ اگر ہم نے ان پہ حملہ کیا تو خوف ہے بد دعا کا, چنانچہ کوئی حملہ نہیں کر رہا. وہاں تک ظلم کر رہے ہیں جہاں تک ان کو اطمینان ہے رسول کی 40 سال کی زندگی کی وجہ سے کہ ہمارے لیے بد دعا نہ ہوگی. یہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ. اور 5واں مسئلہ جو علامہ مجلسی نے حیات القلوب بڑے عجیب انداز سے لکھا, کیونکہ 5ویں میں 6ٹھا مسئلہ بھی آ جائے گا. 5واں مسئلہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اگرچہ یہ روایت بہت معتبر نہیں خصوصاً اس کا بیچ کا حصہ, مگر بہرحال سیرت رسول کو سمجھنے کے لیے یہ روایت کام آئے گی, کیونکہ تاریخ صرف اور صرف معتبر روایتیں نہیں بلکہ ہر اس روایت کو لیا جاتا ہے جس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ 4 باتیں تو اپنی جگہ, پیغمبر کا بچپنا ان کے سامنے, پیغمبر کا کردار ان کے سامنے, دل سے پیغمبر کو مان بھی رہے ہیں, پیغمبر کی زبان سے ڈر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ 5ویں بات یہ کہ شروع میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی مگر پھر گھبرا گئے. جس طرح حضرت ابو ذر کا واقعہ یاد کریں 3 منگل پہلے کہ شروع میں حضرت ابو ذر پہ حملہ کیا. جب اطلاع ملی کہ ابو ذر وہ تو ایسے مقام پہ رہتے کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو ہمارا کوئی قافلہ خیریت سے نہ جائے گا, تو گھبرا کے پیچھے ہٹا. بالکل یہی واقعہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہو چکا. علامہ مجلسی 5ویں وجہ لکھ رہے ہیں
کہ قریش یا ابو جہل یا ابو لہب رسول پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، جبکہ رسول قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رسول نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو مکے کا سب سے بڑا جرم۔ یہ روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں حیات القلوب کی دوسری جلد میں کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دی علل اعلان، تو ابو لہب پیغمبر اسلام کہ اے محمد تم کھڑے ہو کے اعلان رسالت کیا۔ اب پیغمبر پہلے صفا پہاڑی پہ گئے، 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا، اس کے بعد وہاں سے مروہ پہاڑی پہ گئے، وہ 2 پہاڑیاں جن کے بیچ میں حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، وہاں پہ 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر نے صفا پہ اعلان رسالت کیا تھا تو قریش دوڑ کے آنے لگی، ایسا لگ رہا کہ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ اب اگر اس نے عام مجمع یا پبلک میں کبھی یہ اعلان کیا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات جملے میں قریش کی زبان سے سنا رہا ہوں، توہین رسالت میرا مقصود نہیں۔ چنانچہ دوڑ کے آنے لگے، ابو جہل سب سے آگے آگے۔ اور میں ایک بات اور اشارتاً کہوں کہ بعض ایسے واقعات، اب ہر ہی جگہ ابو جہل نہیں، بعض جگہ کچھ اور لوگ بھی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہر جگہ ہر دشمن کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو ابو جہل اور ابو جہل جیسے سب ان واقعات میں آ جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پیغمبر مروہ پہ گئے، پہلی 3 آوازیں سن کے وہ دوڑ کے آ گئے، جیسے پہلے سے طے ہو کہ اگر کھلا آدمی یہ بات کہے گا تو ہمیں اس پہ حملہ کرنا، دوڑ کے آئے۔ پیغمبر مروہ پہاڑی پہ گئے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے اعلان رسالت شروع کیا، پیغمبر پہ سنگباری شروع ہوئی، یعنی پیغمبر پہ پتھر پھینکے جانے لگے۔ پیغمبر وہاں سے ابو قبیس کی پہاڑی پہ گئے۔ یہ 3 پہاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب، صفا پہاڑی ہے، اس کے سامنے مروہ پہاڑی، صفا پہاڑی کے پیچھے کوہ ابو قبیس ہے جو بہت بلند ہے۔ اس کوہ ابو قبیس کا مطلب یہ کہ وہاں اگر آپ کوئی بات کہیں تو پورا مکہ کھل لے۔ پیغمبر وہاں گئے، وہاں ابھی تک ایک نشانی ہے پیغمبر اسلام جسے متقا کہا جاتا، یہ ایک نشانی جس پر پیغمبر ایک لگا کر بیٹھے تھے، اور پیغمبر وہاں تشریف فرما ہوئے اور پھر اعلان رسالت کیا۔ یہ نواں اعلان رسالت ہو گئی، 3 مرتبہ صفا، 3 مرتبہ مروہ، 3 مرتبہ وہاں۔ لیکن وہ مجمع پیغمبر کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا، اور پیغمبر وہاں تشریف لے جاتے۔ اب پیغمبر پہ کتنے پتھر پھینکے گئے، کتنے پتھر پھینکے گئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے اس طرح چھپ گئے کہ باقاعدہ پہاڑ پیغمبر کے جسم کے اوپر بن گیا، کوئی آ کر دیکھنے والا دیکھے تو اسے کچھ نظر بھی نہ آئے۔ اچھا، یہ پیغمبر اسلام کی حالت ہوئی۔ قریش سب کے سب دوڑ کے واپس گئے، یعنی وہ سمجھے کہ ہم اپنے مقصد سے کامیاب ہو گئے۔ یہ بالکل شروع کی بات۔ یہاں پہ قریش کو جو ناکامی ہوئی تو ایسا ڈر بیٹھا کہ پھر پیغمبر پہ علل اعلان حملے کی ہمت نہیں، پیغمبر ان پتھروں کے اندر پوشیدہ ہو گئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ مولا کائنات کو یہ اطلاع مل گئی۔ شروع زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر نے ہر صحابی کو الگ الگ محلوں میں بھیج دیا، مولا کائنات کو اطلاع ملی۔ اور کب اطلاع ملی؟ کہ جب پورا دن گزر گئے، کیونکہ طریقہ یہ کہ صبح سے شام تک ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا، شام کو جب جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کیا واقعات۔ ایک مرتبہ مولا روتے ہوئے جناب خدیجہ کے گھر میں آئے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ یا علی کیا بات؟ مولا اسی گھر میں رہتے، کہا کہ پیغمبر اسلام اس انداز سے سنگباری کی گئی کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس وقت پیغمبر کہاں پہ۔ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وفادار بیوی ایک مرتبہ مولا کے ساتھ باہر نکلی اور کھانے پینے کا سامان لے کے یہ چلی کہ صبح سے شام تک پیغمبر اسلام نامعلوم مقام پر غائب ہو گئے۔ اب یہ ساری چیزیں علوم الہیہ سے تو معلوم ہوں گی، مگر میں ظاہری بات کر رہا ہوں۔ گھبرا کے دونوں جناب خدیجہ اور مولا پیغمبر کی تلاش میں چلے، اور آخرکار یہ طے پایا کہ کوہ ابو قبیس کی طرف رسول گئے۔ مولا نے کہا کہ کوہ ابو قبیس پر میں چڑھتا ہوں صفا کی طرف، ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کے 2 راستے ہوتے، پہلے سارا مکہ دیکھ لی، ایک طرف سے میں جاتا ہوں، دوسری طرف سے آپ جائیے، چوٹی پہ ہم لوگ ملاقات کریں۔ پتہ نہیں پیغمبر اس طرف اس طرف چوٹی پہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب تاریخ بتاتی کہ جناب خدیجہ اور مولا پہاڑی پہ جا رہے، ادھر اس سے کچھ پہلے جناب جبرائیل امی حکم خدا سے تشریف لاتے، اپنے پروں کی مدد سے ان پتھروں کے پہاڑ کو ہٹاتے۔ پیغمبر اسلام اس حالت کہ سر سے پاؤں تک پیغمبر زخمی اور جسم سے خون ٹپک رہا، اسی مقام پہ تشریف فرما اور عبادت الہی کا سلسلہ جاری۔ اب ایک ٹکڑا اس میں آتا جسے ہمارے بعض علماء نے نقل کیا کہ جس وقت پیغمبر اسلام ظاہر جبرائیل امی گھبرا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے، قوم لوط کو جس طریقے سے میں نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا، خدا کی طرف سے اجازت مل چکی، بس آپ کی اجازت کی شرط
باقی کسی نبی میں ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے کو خدا کی طرف سے اجازت ملی اور پھر نبی سے بھی اجازت دینا پڑی، مگر یہ پیغمبر اسلام کی امت جبرائیل قوم لوط پہ عذاب لا سکتے ہیں بغیر حضرت لوط سے پوچھے ہو، مگر پیغمبر کے قوم پہ عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ پیغمبر اجازت نہ دے۔ آپ اجازت دیجیے، میں ایک مرتبہ اپنا پر مار کے ساری قوم کو زمین میں غرق کر دوں گا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل، تمہیں یہ اجازت نہیں۔ روایت میں یہ کہ سورج کا فرشتہ، خود سورج تو نہیں، سورج کو چلانے والا فرشتہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے، میں ایک مرتبہ سورج کو زمین پہ لا کے سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا، اس کو بھی منع کیا جاتا۔ ایک مرتبہ زمین کے فرشتے آتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم زمین کو پھاڑ کے پوری قوم کو اس میں غرق کر دیں گے، پیغمبر ان کو بھی منع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب آ کے پیغمبر اس پریشانی زخمی ہونے کو دیکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ پیغمبر آخر میں کہتے ہیں انا باعث بالرحمہ لا بالنقمہ، میں رحمت لے کے دنیا والوں کے پاس آیا ہوں، عذاب لے کے نہیں آیا ہوں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر ہاتھ اٹھائے پروردگارا میری قوم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، میری قوم کو راہ حق پہ لیا۔ این وہ وقت ہے کہ جناب خدیجہ اور مولا کائنات دونوں پہاڑ کی دو سمتوں سے ہو کے اس وقت پہاڑ پہ پہنچے جب پیغمبر کے جسم سے پتھر ہٹائے جا چکے، سارا جسم زخمی تھا، خون جاری تھا اور پیغمبر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا عجیب منظر دیکھا ہوگا جناب خدیجہ نے اور مولا کائنات نے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جناب خدیجہ، مولا تو خیر امام ہے، معصوم ہے، جناب خدیجہ ضبط نہ کر سکی، گھبرا گئی، پیغمبر کے قریب آتی ہے، جناب خدیجہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ پیغمبر نے سارا واقعہ سنایا، حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے جسم سے اس طرح سے خون جاری ہو رہا اور آپ خون کے ہر قطرے زمین پر گرنے سے روک رہے ہیں۔ جسم کے جس زخم سے خون کا قطرہ نکلا پیغمبر نے فوراً ہتھیلی پہ اس کو لے لیا اور اپنے چہرہ اقدس سے اس خون کے قطرے کو پوچھ لیا، چہرہ اقدس سے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ ہے خدیجہ اگر میرے خون کے یہ قطرے مکے کی سرزمین پہ گر گئے تو پھر ان لوگوں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ مولا کائنات و جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کو لے کے کوہ ابو قبیس سے اترتے ہیں۔ آپ میں سے جنہوں نے کوہ ابو قبیس کی زیارت کی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوہ ابو قبیس کا ایک سرا حرم کے سامنے ہے اور دوسرا سرا پیغمبر اسلام کے گھر کے سامنے، وہ گھر کہ جو ابو طالب کا گھر ہے وہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ ابو لہب کا گھر ملا ہوا، پیغمبر اسلام اتنے زخمی کہ خانہ خدیجہ میں نہیں جا رہے، آج کی رات یہیں پہ قیام کرنا۔ ابو لہب نے جا کے خبر دے دی مکے والوں کو کہ تم تو جو اس کے ساتھی تھے تم تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے کہ آج وہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، زخمی ہیں مگر گھر میں آ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ 10 12 15 آدمی اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے، لیکن بڑے حیران، بہت ڈرتے ہوئے کہ وہ تو پتھروں کا پہاڑ ایسا کہ ہم 50 آدمیوں نے اس کو ہٹا کے دیکھنا چاہا، ہم سے وہ پتھر نہ ہٹ سکے، یہ خود بخود یہ پتھر کیسے ہٹ گئے؟ ڈر پیدا ہو گیا۔ دیکھیے وہ 4-5 چیزیں تو پہلے سے ہیں کہ پیغمبر کی سچائی کو بھی مان رہے، پیغمبر کی زبان مبارک کے اثر کو بھی مان رہے اور ابھی گھبرا رہے۔ جیسے ہی پیغمبر کے گھر کے قریب آئے ابو لہب نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو صحن میں رسول لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر، یہ پتھر پھینکنا چاہتے ہیں مگر اب پروردگار ان کے مظالم کے سلسلے کو روکنا چاہتا۔ چنانچہ تاریخ سے بتا رہی کہ پتھر پھینک رہے مگر حیرت زدہ کہ پتھر یہاں سے صحیح نکلتا، پیغمبر کے صحن کے قریب پہنچتا، کبھی دائیں چلا گیا کبھی بائیں چلا گیا، کبھی پلٹ کے ابو لہب کے گھر میں آنے لگا۔ آنکھوں دیکھا ایک ایسا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ بعض لوگ اتنا گھبرا گئے کہ گھر واپس آئے تو ان کو بخار چڑھا اور 1 ہفتے تک بخار کی شدت میں مبتلا رہے، مگر اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک کسی کو ہمت نہ پڑی پیغمبر اسلام پر براہ راست حملہ کرنے کی۔ اس کے بعد وہ 5ویں چیز ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو واقعہ تھا یہ سبب بنا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے، کیونکہ پہلی 4 چیزوں سے ان کو یہ یقین تو تھا کہ پیغمبر جواب دینا چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، مگر اب اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اتنی بات اور کہ جب ان میں سے بعض لوگ بخار کی شدت میں مبتلا ہو کے ابو لہب کے گھر سے گھبرا کے بھاگے تو کچھ ایسے بھی ثابت قدم تھے جنہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جنہوں نے اس مقام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بس جناب خدیجہ نے یہ منظر دیکھا۔ اب جناب خدیجہ تو کمرے کے اندر ایک مرتبہ صحن میں آتی اور ان لوگوں کا نام لے کر کہ جو پیغمبر اسلام پہ پتھر پھینک رہے ہیں باقاعدہ کہتی کہ تمہیں کیا ہو گیا؟
تو مجھے نہیں پہچانتے، اگر خدا کا خیال نہیں کر رہے تو مجھے پہچانو۔ اور پھر جناب خدیجہ نے اپنے بعض خدمات کا تذکرہ کیا جو مکے والوں پر کی گئی تھی، کہا کہ دیکھو مکے کی شریف ترین عورت تم سے کہہ رہی کہ میرے شوہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بس اتنا سننا تھا۔ آخر ان کو بھی غیرت آ گئی، جو اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ رہے تھے، اثر نہیں ہوا، اپنے ساتھیوں کو بخار میں مبتلا ہوتے دیکھا، اثر نہیں ہوا، مگر جناب خدیجہ کو جب دیکھا، خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم سے کوئی احسان کیا، کہ خدیجہ کی شان کے خلاف، اور اتنا کہا کہ مکے کی نجیب ترین عورت، شریف ترین عورت تم سے کہتی میرے شوہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جن پر اب تک کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ خدیجہ طاہرہ کے ایک جملے نے اتنا اثر کیا کہ انتہائی بدترین، تنگدل ترین، ظالم ترین دشمنان تھے، مگر واپس چلے گئے کہ خدیجہ نے کہہ دیا، خدیجہ کی بات سن لی ہے، اب ہم یہاں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کا یہ حصہ آپ کے سامنے آیا کہ کیا وجہ کہ سب سے جو آسان چیز ہے کہ رسول ہی کو ختم کر دو معاذ اللہ، تو یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا۔ قریش میں یہ ہمت نہیں ہو رہی، اور اب انشاءاللہ آئندہ منگل کی جو تقریر وہ بھی ایک خشک سے موضوع پر ہوگی کہ قریش پیغمبر کی اتنی مخالفت آخر کیوں کی۔ ایک اشارہ تو آج کی تقریر میں آ گیا، مگر اس میں کچھ باتیں اور ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے پھر واقعاتی تقریر دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ آج کی میں نے ویسے کوشش تو کی کہ خشک مسئلے کو واقعات کی مدد سے آپ کے لیے آسان بناؤ، خدا معلوم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا، لیکن خیر سیرت رسول کا یہ آخری واقعہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اور یادیں تازہ کر دیتا۔ اللہ کے رسول کے جسم پہ پتھر لگ رہے ہیں اور ساری کائنات بے چین اور مضطرب، ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں، مگر رسول منع کر رہے ہیں۔ اللہ کا رسول زخمی ہو رہا مگر خون زمین پہ نہ گرنے پائے، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے سبب سے ان لوگوں سے رحمت دور ہو اور یہ عذاب میں مبتلا ہو۔ قریش انتہائی بدترین دشمن ہونے کے باوجود عورت کا، خدیجہ جیسی عورت کا اتنا احترام تو کر رہے ہیں کہ آخر واپس چلے گئے۔ یہ قریش ہے، یہ مکہ، مگر کیا کیا جائے، کیا کہا جائے ان دشمنوں کے بارے میں کہ جن کی کیفیت یہ کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ششماہا ہے لیکن اس کے خون کو بہانے انہیں کوئی بات نہیں۔ کیا کہا جائے ان کے بارے میں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ جب سارا گھرانہ کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑا اور فقط میدانیاں باقی رہ گئی، تب بھی ان کے مظالم کا سلسلہ کم نہیں ہوتا۔ تاریخ ایک عجیب جملہ کہتی، کیونکہ مسائل بہت تفصیل میں پڑھنے کا وقت نہیں رہا اور ضرورت بھی نہیں، خالی تصور کافی۔ تاریخ ایک جملہ کہتی کہ ایک مرتبہ کسی نے میرے چوتھے امام سید سجاد سے یہ سوال کر لیا تھا مدینے میں کہ مولا، جب وہ وقت آ گیا کہ عرب کی یہ بے غیرت لوگ جو قریش مکہ سے بھی ظلم میں آگے نکل گئے، یہ مکے والے تو وہ ہیں جن کی مذمت قرآن کر رہا، جو ان سے بھی زیادہ ظالم کہ ایک جنگ جیتنے کے بعد ان کی یہ حالت کہ فقط ان بیوہ سیدانیوں کو، یتیم بچیوں کو خیمے میں دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود رحم کرنے کو تیار نہیں۔ راوی کہتا ہے مولا، جب 18 خیمے لگے تھے کربلا کے میدان میں، جب 17 خیمے جل گئے اور 18واں خیمہ جلنے لگا تو ہم نے یہ سنا کہ کافی دیر ہو گئی اور بیویاں باہر نہیں آئی۔ سید سجاد نے وجہ بتائی، پھر راوی کہتا ہے مولا ایک بات اور بتا دیجیے کہ جس وقت آخری خیمے سے آپ کا بھرا ہوا گھر باہر نکلا تھا، اس وقت خاندان اہل بیت کی کیا حالت، کیا کیفیت؟ بس ایک ہی جملے کی زحمت ہے، تفصیل میں نہیں جانا۔ آئے میرا مولا، ذرا آپ بھی ذہنوں میں کربلا کے میدان کو لے آئیے۔ 17 جلتے ہوئے خیمے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ 18ویں خیمے میں آگ لگ رہی ہے، 18واں خیمہ جل رہا ہے۔ زینب کو سید سجاد کی طرف سے حکم ملتا کہ بھوکی اماں صحرا میں نکل جائیے۔ زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جلتے خیمے سے باہر نکلتی ہے، مگر کس انداز سے نکلی، کس طریقے سے نکلی؟ میرے مولا کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے۔ میرا مولا کہتا ہے اگر اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یہ دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں ہمارا گھرانہ اسی طرح بکھر گیا، کربلا کے میدان میں ہمارے بچے اسی طرح بکھر گئے، کربلا کے میدان میں بیویاں اسی طرح بکھر گئی۔ ارے یہی تو سبب تھا کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں جب زینب و ام کلثوم نے مل کے بچوں کو جمع کرنا چاہا تو یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک جھاڑی کے نیچے 2 بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں،
تو زینب کو خیال آ گیا، ام کلثوم بہن آہستہ آہستہ چلو، کہیں قدموں کی آواز ان بچوں کی نیند کو خراب نہ کر دے۔ لیکن ہائے یہ شہزادیاں جب بچوں کو اٹھانے کے لیے قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ بچے سو نہیں رہے ہیں، تو ننھے لاشیں پڑے ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ ہائے زینب یہ دن بھی آنا تھا، کرے تو